بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ معزز سامعین کرام، انسان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ پھر سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بچے یا بچی کی شادی ہو۔ یہ دو لمحات، دو موقع ایسے ہیں کہ ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نکاح ایسا مبارک عمل ہے جو جنت سے چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان جو رشتہ تھا وہ نکاح کا اور میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ جنت میں نہ ماں باپ کا کوئی رشتہ ہے، نہ بھائی بہن کا کوئی رشتہ تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا رشتہ بنا ہے۔ یہ مبارک رشتہ وہاں سے آ رہا ہے۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو، امر کا صیغہ ہے۔ تو نکاح اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مشترکہ انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ ہر نبی نے اس مبارک عمل کو کیا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی پیاری سنت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو اس سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، نکاح میں ایجاب و قبول۔ نمبر دو، نکاح میں حق مہر۔ نمبر تین، نکاح میں گواہان۔ اگر گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا، ایجاب و قبول نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ نکاح کے بعد جو ولیمہ ہے وہ ایک سنت عمل ہے، حسب گنجائش آدمی کرے، گنجائش نہیں تو نہیں کرے۔ قرض لے کر تو بالکل نہیں کرنا ہے، گنجائش ہے تو نکاح ولیمہ کرے، جیسی گنجائش ویسا ولیمہ کر سکتا ہے بندہ، لیکن وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ گواہ ایجاب و قبول کے وقت ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ مبارک نکاح ہے کہ اس میں تمام جو گواہان ہیں باوضو بھی ہے اور سب کے سب نمازی بھی ہے۔ یہ یہیں سے اس کی برکت کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ جس نکاح کے سارے گواہان نمازی ہے اور باوضو ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا۔ اور ایک اجازت لی جاتی ہے لڑکی سے۔ لڑکی کا جو ولی ہے یا لڑکی کا جو باپ ہے، وہ ولی ہے سب سے بڑا، تو باپ خود لڑکی سے کہہ دے کہ بیٹا میں نے تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر پر کرنا ہے، اور لڑکی اجازت لے لے۔ یاد رہے وہاں اجازت ہے، اور لڑکی کا باپ آ کر نکاح پڑھانے والے کو کہہ دے کہ میں نے اجازت لے لی ہے، لڑکی کی طرف سے اجازت ہے، آپ نکاح پڑھا دیں، تو لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ وہاں اگر گواہان ہوں تو وہ ہوں جو محرم ہوں، یاد رہے محرم لوگ جائیں، اور اگر غیر محرم جائیں تو پردے کا خیال رکھا جائے۔ وہاں گواہ کا ایک ہی فائدہ ہے کہ اگر لڑکی انکار کرے بعد میں کہ میں نے اجازت نہیں دی، تو گواہان کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ باقی جو ضروری ہے وہ یہاں ایجاب و قبول کے وقت دو گواہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، ٹھیک ہے جی، مسلمان ہوں، مرد ہوں، عقل مند ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو۔ یہ نکاح کے شرائط ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں۔ کسی بھی شادی میں اور کسی بھی بیوی کے ساتھ کوئی جہیز نہیں آیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی کتنی پیاری سنت ہے
ہاں جہیز اگر آیا بھی ہے نا تو وہ بیوی اپنے ساتھ پرانے والے شوہر کے بچے کو لے کر آئی. ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ام سلمہ اپنے ساتھ بچے لے کر آئی تھی جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے 4 بچیاں رخصت کی ہیں. 2 بچیوں کا نکاح تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیے یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد. رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا، اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا ہے. کسی بھی بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں گیا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں دی ہیں، تکیہ ہے، گدا ہے اور مشکیزہ ہے، بعضوں نے چکی بھی لکھا ہے. سوال یہ ہے اگر یہ جہیز ہوتا تو باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ بھی تو جہیز جاتا. اس کو سمجھنے میں ہماری غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اصل میں حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے. حضرت علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حضرت علی تنگ دست تھے، پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر علی کا نکاح فاطمہ کے علاوہ دوسری لڑکی سے بھی ہوتا تو اللہ کے نبی علی کی مدد پھر بھی کرتے، کیونکہ نبی کی کفالت میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ساتھ میں. پھر یہ کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی سے ہونے لگا تو آقا نے پوچھ لیا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس زرہ ہے. زرہ کہتے ہیں وہ لوہے کا جنگی ڈریس، لباس، اس پر تلوار کی وار، رکے اور جنگ کے میدان میں وہ لباس پہن کر جاتے تھے، اس کو زرہ بولتے ہیں. تو کہا میرے پاس وہ ہے، کہا بیچ کر آؤ. حضرت علی بیچنے گئے تو راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے. کہا علی کہاں؟ کہا میرا نکاح فاطمہ سے، خاتون جنت سے ہونے والا ہے. کہا علی نکاح تمہارا ہوگا لیکن نکاح کا سارا خرچہ عثمان اپنی جیب سے ادا کرے گا. نکاح علی کا ہے، خرچہ کون کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کر رہا ہے. 500 درہم میں وہ زرہ، یا بعض روایت میں ہے کہ 480 درہم میں وہ زرہ بکی، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ سامان خریدا تھا. تو گویا اللہ کے نبی نے جہیز نہیں دیا، پیسہ علی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اللہ کے نبی نے خریدوایا ہے. تو جہیز کا تصور نہیں تھا. نکاح ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اب آگے آدھے دین کے لیے، آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرے. گویا جس نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا ایمان، آدھا دین مکمل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر 2 چیزوں سے گناہ کرتا ہے، ایک شرمگاہ کے ذریعے سے، ایک اپنی زبان کے ذریعے سے. ایک اپنی زبان کے ذریعے سے، نگاہوں کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے. تو شرمگاہ محفوظ ہو گیا. آقا نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو استطاعت ہے نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو جھکا دیتا ہے. ہاں بہت ساری بے حیائی والی کاموں سے اور بد نظری سے نکاح اس کو امان میں دیتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھے. آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری سنت جاری کی. آقا نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے اونچا اور اعظم اور بڑا نکاح وہ ہے جس میں سادگی سب سے زیادہ ہو. دکھلاوا نہیں، بہت زیادہ خرچہ نہیں، سادگی جس میں ہو، کم خرچ ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ دولت مند ہے یا نہیں، بینک بیلنس کیا ہے. ولحسبہا،
عورت کا خاندان کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، ولی جمالہا عورت کا حسن و جمال کیسا ہے، خوبصورتی ہے یا نہیں ہے، ولی دینہا اور چوتھی چیز دیکھی جاتی ہے عورت کی دینداری، عورت کا گھرانہ کیسا ہے، عورت کے اندر دینداری ہے یا نہیں، صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ چیزیں مت دیکھو، بس دینداری کو دیکھ کر رشتہ دے دو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کی بنیاد پر رشتہ کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ کہ ایک عورت کا تم مالک بننے والے ہو، خیال رہے اللہ سے ڈرنا ہے تم کو، اس کے بارے میں بیویوں کے حقوق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اور آقا نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں بیویوں کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کی حسن معاشرت اور حسن زندگی تھی۔ تبا اللہ سے ڈرایا گیا ہے، کوئی انسان کسی کا غلام نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں، سب آزاد پیدا ہوا ہے، سب آزاد۔ لیکن نکاح کے ذریعے سے ایک پاکیزہ اور سچا رشتہ منسلک ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بیل گاڑی کے دو پہیے ہیں میاں بیوی، دونوں کو تندرست رہنا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا اور اللہ سے ڈرنا رہے گا۔ جب اللہ کی ذات پر دھیان رہے گا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آقا علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جب نکاح ہونے لگے تو نکاح کا اعلان کرو، رشتہ داروں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اور نکاح کو مسجد کے اندر کرو۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ نکاح بھی عبادت ہے، تبھی تو مسجد میں اس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مسجد میں کرو۔ بہرحال ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی یہ عادت ہے کہ نکاح کے موقع پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو، قریب کے رشتہ دار بھی، دور کے رشتہ دار بھی، محلے والے بھی، اعزہ اقربا بھی، ہر ایک کو خوش کرنے کی انتہائی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے، بس یہ آخری بارڈر ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو جائے مگر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہونے چاہیے، اسی میں ہماری دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول عطا فرمائے۔ کہاں ہے لڑکے کے باپ؟ لڑکی کے باپ کہاں ہیں؟ ادھر قریب آ جاؤ، گواہان بھی آگے آ جائیے۔ لڑکی سے اجازت کے موقع پر تو میں بھی حاضر تھا، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نکاح پڑھا دوں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود 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 فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب کلام شمیم پٹھان صاحب، میں نے آپ کا نکاح شیخ ثنا بنت مبین کے ساتھ حاضرین مجلس اور گواہان کی موجودگی میں 11,786 روپے حق مہر پر کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا. الحمدللہ الحمدللہ. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. دعا فرماؤ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علی اللہ توکلنا وہو رب العرش العظیم. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول عطا فرما. یا اللہ اس مجلس میں جو نکاح منعقد ہوا ہے اس میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ زوجین کے درمیان سچی پکی محبت نصیب عطا فرما. اے اللہ اس میں آدم اور حوا کی محبت نصیب عطا فرما. اے اللہ اس میں ابراہیم اور سارہ اور ہاجرہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ موسیٰ اور صفورہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ عائشہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ نصیب عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے جہاں جہاں مسلمان گھرانوں میں بچے اور بچیاں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، ان کے لیے مناسب جوڑے کی تجویز عطا فرما. اے اللہ نکاح کے بیجا رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرما. آسان نکاح بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو بے انتہا قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.